کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ فرش مخمل پہ اقرا کے چلتا ہے تو، فرش شاہی میں جو آج سوتا ہے تو، فرش شاہی میں جو آج سوتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچنے اس محل کا بھروسہ نہیں، سوچنے اس محل کا بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا وہ دین اور ایمان کو، بھول بیٹھا وہ دین اور ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل کو بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل کو بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل کل کی کل کا بھروسہ نہیں۔ السلام سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت ہی معزز اور محترم کانپور جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث، شہری جمعیت اہل حدیث اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے انتہائی معزز ذمہ داران اور عزیزی قدر جناب اقبال احمد صاحب اور ان کی تمام ہی جمعیت کی انتہائی معزز اور باوقار ٹیم، شہر کی بہت ہی معزز و معروف ہستی اور دیگر معزز ہستیاں، آپ نے یہ اجلاس عام بلائی ہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت اور منت اور
جماعت اور جمعیت اور قوم اور ملک کے تئیں ایک بڑی فکر مندی کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈال رکھی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو دین کے نام پر جمعیت بنائے ہوئے ہیں، جماعت بنائے ہوئے ہیں، دین کے نام پر وہ جیتے اور مرتے ہیں، ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کی، ہر آدمی کی اصلاح کی، اس کے نیک اور پرامن شہری بننے کی کوشش کریں، سوسائٹی اور معاشرے کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، جسے ہم اپنی زبان میں اصلاح معاشرہ کا اجلاس کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے سوسائٹی کو، محلے کی گلیوں اور اس کے مکانات کو، محلے کے شاہراہ کو، محلے کے مدرسوں اور اسکولوں کو، مدرسے کے آفسوں اور گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھیں کہ ڈینگو نہ ہونے پیدا پائے، اور سرکار کو لاکھوں کروڑوں کو خرچ کرنے کے بعد بھی ملک اور شہر کی انتہائی قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں۔ ملیریا پھیل جائے، گندگی کی وجہ سے وبائیں عام ہو جائیں، جس طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، کہیں اس سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اپنے آنگن کو، اپنے دوار اور دروازے کو، اپنے اسکول اور مدرسے کو، اور جہاں تک ہمارا دائرہ کار پھیلتا ہو وہاں تک ہم ان ظاہری گندگیوں سے معاشرے اور سوسائٹی کو پاک کرنے کے ساتھ ہم اصلی اور حقیقی گندگی سے بھی اس کو پاک رکھیں، اور اس کی پاکی کا مرحلہ دل کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ سوسائٹی، ملک اور ملت اور شہر اور جماعت اور گھر اور آنگن، ان سب کی ظاہری صفائی، جس سے ڈینگو پیدا نہ ہو، ملیریا نہ آئے، وبائیں نہ پھیلیں، جہاں یہ چھوٹی بیماریاں جو جان لیوا ہوتی ہیں، ملک و ملت کا کروڑوں کے نقصان کرا دیتی ہیں اور انمول جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ حقیقی بیماری کو دور کریں، حقیقی وباؤں کو پیدا نہ ہونے دیں، حقیقی ڈینگو کو اپنے معاشرے میں آنے نہ دیں، کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کو پنپنے نہ دیں۔ اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم آنگن کی صفائی سے پہلے دل کی صفائی کریں، اور دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ فرد کے اصلاح کا کام کریں کہ ایک فرد صحیح معنی میں اپنے دل کی حیثیت سے، اپنے دماغ کی حیثیت سے، اپنے عمل اور کردار کی حیثیت سے، اپنے چال ڈھال کی حیثیت سے وہ ہر بیماری سے پاک ہو جائے۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، اور جب یہ دو ذمہ داریاں صحیح معنی میں ادا ہو جائیں گی تو یہ دنیا جنت نشان بن جائے گی، امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی، شانتی اور بھائی چارے اور محبت کا وہ سما پیش کرے گی کہ فرشتوں کو بھی رشک آنے لگے گا، اور فرشتے اپنی
اپنے یہ کہے پر پچھتاوا کریں گے اللہ رب العزت والجلال کے اس خبر کے سلسلے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں فرشتوں ایک مخلوق بنانے جانے والا ہوں جو اس زمین کا حق ادا کرے گی، اس کی جانشینی کا حق ادا کرے گی، یہاں کے کار کاج کو یہی دیکھے گی ہم نے جس طرح سے زمین کو بنایا تھا، آسمان کو پیدا کیا تھا، اور جس طریقے